दोस्तों, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और ताज़ा तरीन खबर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है कि वो काबीना में कौन से वज़रा को रख रहे हैं और कौन से वज़रा को फ़ारिग कर रहे हैं और किन किन के पोर्टफोलियोज़ तब्दील हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो एक ख़बर शाम से आई, वो ख़बर थी अब्दुल हफीज़ शेख की वजारत ख़जाना से छुट्टी की। आप देखिए कि जो भौचाल आसिफ अली जरदारी लाए थे 3 मार्च को, और उसे अंडर एस्टिमेट किया गया था, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त शौक था कि जिसके नतीजे में जनाब इमरान खान साहब को फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेना पड़ा। जब वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे सैयद यूसुफ गिलानी, तो उससे पहले वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब को ये कहना पड़ा कि हम हर कीमत पर ये इलेक्शन जीतेंगे। और वो भौचाल जो आसिफ अली जरदारी लाए थे, तो उसके आफ्टर शॉक में ये जो छुट्टी कराई गई है अब्दुल हफीज़ शेख की, ये उसी का नतीजा है बराह रास्त। और इसकी आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर ट्वीट करके इसकी तस्दीक की है। लेकिन आप देखते हैं कि पीटीआई वाले इस बात को नहीं मान रहे कि ये उसी का नतीजा हो सकता है, और उनके नज़दीक ये उनकी कारगुजारी है जो बेहतर नहीं थी, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, लिहाजा उनको फारिग किया गया। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे ही वो ये इलेक्शन हारे थे, उसके 2-3 रोज़ के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने उन्हें बुलाकर काम जारी रखने की हिदायत की थी और उनकी सलाहियतों पर एतमाद का इज़हार किया था। ये उनकी सलाहियतों पर एतमाद का इजहार ही भी था कि उन्हें इलेक्शन लड़ाया गया था सेनेटर का इस्लामाबाद से, और जिसके नतीजे में उन्होंने एक मुकम्मल वज़ीर बन जाना था। और वो तमाम जो कमेटियां जिनकी सदारत सिर्फ वज़ीर ख़जाना ही कर सकता है, मुशीर ख़जाना नहीं, तो उन्होंने वो सब को प्रिजाइड भी करना था। तो वो क्या हुआ कि जो चीज़ 3 मार्च से पहले उन पर एतमाद की सूरत में थी, वो यकदम अदम एतमाद में क्यों बदल गई। ये बात मैं 2 रोज़ पहले भी आपसे कर चुका हूँ कि कोरोना जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तरह उनकी सामने आया जनाब इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने तन्हाई में बैठकर सोचा, और फिर उन्हें वो तमाम लोग दिखाई देने लगे कि जो बावजूद जिनका काम उन्हें नज़र नहीं आ रहा था, और वो जो बात हमेशा किया करते थे वज़ीर आज़म बनने से पहले, कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो लोग रखते हैं, जिनके मफादात हैं, उनकी निगहबानी पर, उन मफादात की निगहबानी पर उन्हें मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि नदीम बाबर, जिनका पेट्रोलियम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो बिज़नेस करते हैं, उनको पेट्रोलियम पे लगा दिया गया। और रज़ाक दाऊद जो पाकिस्तान के पावर सेक्टर में कई अरसे से चले आ रहे हैं और कई हुकूमतों में वो रहे हैं, और वो बहुत बड़े बड़े डोनेशंस भी देते हैं और फिर अपना हिस्सा भी वसूल करते हैं, वो भी इसी में शामिल रहे। और आप देख रहे थे कि ये जो 480 अरब रुपए आईपीपीज़ को पेश किए जाने थे, उसमें उनका 14 अरब रुपए का हिस्सा था। इसी तरह नदीम बाबर जिनको फारिग किया गया, उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और इसमें और बहुत सी कंपनियां थी, बहुत सारे सियासतदानों की, जिन्होंने ये पावर प्लांट्स लगाए और वो अपना हिस्सा लेने पर तुले हुए थे। लेकिन ये इमरान खान साहब की उस तन्हाई में बैठने का नतीजा है, उस कमिटमेंट का नतीजा है कि उन्होंने कोई भी दबाव ना मानते हुए इसको फॉरेंसिक ऑडिट के लिए और इस पर व्यू लेने के लिए नैब का रिपोर्ट को नैब को भिजवा दिया है। और जो आज इस पर आखिरी डेट थी इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए, जो फरवरी में किया गया था आईपीपीज़ के साथ, कि उनको पेमेंट 480 अरब रुपए की आज कर दी जाएगी, तो वो मुआहदा अब बाकी नहीं रहा। अब देखते हैं कि वो आईपीपीज़ वाले क्या करते हैं, और वो अपने जो उनके पावर प्लांट्स हैं उनको किस तरह चलाते हैं, उनको पूरे स्विंग्स पर चलाते हैं, या मुल्क को एक बार फिर अंधेरों की नज़र कर दिया जाता है लोड शेडिंग के ज़रिए, वो बिजली कम पैदा करके या अपने प्लांट्स को मुरम्मत करवाने के बहाने से। लेकिन एक बात फिर सामने आ रही है कि ये 3.25 साल के बाद हफीज़ शेख साहब को रुखसत किया जाना, और जबकि महंगाई से अवाम बिलबिला उठे, अवाम की हालत तबाह हो गई और पाकिस्तान की जो माशी हालत थी वो तबाह होकर रह गई, तो अब उनका फारिग किया जाना तो ये क्या मानी रखता है।
کہ جب سب کچھ لٹا چکے تو پھر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج کی جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا وزیر اعظم پاکستان کو فون کرنا۔ بظاہر تو یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب نے وہ جو بلین سونامی ٹری کی موو ہے اس سلسلے میں انہوں نے ایک خط لکھا تھا ولی عہد سعودی عرب کو، اور جس کے رسپانس میں انہوں نے جواب دیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے پہلے کیسے حالات تھے کہ وہ جو ایک بہت بڑی رقم جو رکھوائی گئی تھی انہوں نے پاکستان کو دی تھی اپنے خزانے میں رکھنے کے لیے، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے وہ واپس لی تھی اور ان کا کیا کچھ رویہ رہا تھا پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ خاص طور پر۔ تو اب وہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا وہ تبدیلی اس کا پیش خیمہ تو نہیں ہے کہ جو کل بہت بڑا معاہدہ کیا ہے 25 سال کے لیے چین اور ایران کے درمیان میں ہوا ہے، جن کے ذریعے ان کے آپس میں تجارت ہوگی، اور اس طریقے سے ایران عملی طور پر سی پیک کا حصہ بن چکا ہے، اور اس پورے خطے میں اس کا جو عمل دخل ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، اور جو اس پر امبارگوز لگائی گئی تھیں وہ اٹامک پلانٹ کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں چین سے معاہدہ ہونے کے بعد اب وہ بہتر طور پر ان پابندیوں سے بھی نکل سکے گا، اور وہ جو ایک تیل بہت بڑی تعداد تیل کی بیچا کرتا تھا چین کو، اب وہ پھر سے بیچ سکے گا، اور اس سلسلے میں جو اس کو ایک سے زیادہ مرات اور مفادات ملیں گے اپنی تجارت بڑھانے کے لیے، وہ اس سے الگ ہیں۔ تو کیا یہ جو شہزادہ محمد بن سلمان کا آج عمران خان کو فون آیا ہے، کیا یہ اسی معاہدے کا نتیجہ تو نہیں ہے جو چین اور ایران کے درمیان میں ہوا ہے؟ یا اس کو ہم ایک اور نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو ان کی عافیت خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی پیغام بھیجا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 23 مارچ کو جب یوم پاکستان کے موقع پر بھی انہوں نے صدر پاکستان کو اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا، اور یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی۔ تو کیا اس ساری ڈیولپمنٹ کو جو امریکہ میں تبدیلی آئی ہے، جو بائیڈن صاحب کی حکومت آئی ہے، اس کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے، یا یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران کا اس خطے میں اثر کیسے بڑھا ہے اور چین وہاں تک کیسے اپنا اثر بڑھا رہا ہے، اور اس نے ایک 25 سالہ ایک بہت بڑا معاہدہ، اور جس میں بلینز ڈالرز انوالو ہیں ان کے درمیان میں، اور کیا یہ جو ایران اور چین کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس کے اثرات اس خطے پر کیسے پڑیں گے، اور یہ پھر سے امریکہ کی کوئی پریشانی کا باعث تو نہیں ہوگا کہ جب کہ وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے بھی جا رہا ہے اور اس خطے میں اس کا اثر کم ہو رہا ہے، تو کیا اب اس معاہدے کے بعد وہ افغانستان سے اپنی فورسز نکال پائے گا، یا سعودی عرب کو موو کرانے کے سلسلے میں، یا جو فون پہ بات ہوئی ہے اس سلسلے میں، تو پھر اگلے جو اس خطے میں تبدیلیاں آنے والی ہیں، یا جو ایک نئی بساط شطرنج کی بچنے جا رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ اس سارے سلسلے میں عمران خان صاحب نے اب جو فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کرنے کا، اور جو آئی ایم ایف کے آئے روز بڑھتے ہوئے مطالبات ہیں، جن میں ابھی ایک جو آرڈیننس کا نفاذ کیا گیا ہے اور اس میں اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے کی بات کی گئی ہے، اور اصل میں یہ خود مختاری تو ان کے جو گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آئی ایم ایف کے نمائندے رہے ہیں، وہ اس سے پہلے رومانیہ میں بھی رہے ہیں، مصر میں بھی رہے ہیں، اور وہ یہاں پر بھی ان کی مدت ملازمت بھی بڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو جو بے تحاشا آزادیاں مل رہی ہیں۔ تو کیا اس سے آئی ایم ایف عملی طور پر پاکستانی ریاست کے خزانے پر قابض تو نہیں ہو جائے گا؟ اور عمران خان صاحب کیا اب اس پہ تیار ہو گئے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط کو یہیں پر روکیں اور اس سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں، چاہے اس کے نتیجے میں ان کی حکومت چلی جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف اور موجودہ حکومت کا ٹاکرا آپس میں اور بڑھا، ان کے درمیان میں تناؤ اور بڑھا، تو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب شاید اس کے امکانات ہیں کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے اور ایک نئے الیکشن کی بنیاد رکھیں، تاکہ وہ ایک بہتر طریقے سے آئی ایم ایف سے اور جو بیرونی دباؤ ہیں اور جو اندرونی دباؤ ہیں
جیسے آئی پی پیز والوں کے ہیں یا باہر کے قرضہ جات ہیں، اس سلسلے میں وہ اپنا کوئی عملی رول بہتر طور پر پرفارم کر سکیں، ان کی حکومت آئے یا کسی اور کی حکومت آئے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک نئی بساط بچھی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کا کیا کہ جس میں ایک طرف چین اور ایران کا معاہدہ ہے اور اس طرف سے آج یک سعودی ولی عہد کا، جو اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات نہیں رکھتے تھے، ان کا فون کا آ جانا اور پھر سے تمام چینلز کا موبلائز ہو جانا، اس کے پیچھے امریکہ کی وہ پریشانی ہے جو ایران اور چین کے معاہدے کے صورت میں وجود میں آئی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے، اس میں کابینہ کا رد و بدل اس مرحلے میں عمران خان صاحب کو وہ نتائج نہیں دے سکے گا کہ اگر وہ اس پہ پہلے سے غور کرتے اور ان تمام لوگوں سے جو کابینہ پر بوجھ بنے اور جنہوں نے عملی طور پر ان کو مفلوج کیے رکھا کوئی بھی کام کرنے سے اور پبلک کی فلاح کے لیے، اور وہ عوام انہیں جتنی خوشی سے لائے تھے ان کو وہ سہولتیں دینے کے لیے، تو یہ جو تبدیلی ہے یہ بہت دیر سے آ رہی ہے۔ اس تبدیلی کو کاش پہلے لایا جاتا۔ اب دیکھیں کہ کیا اس کے وہ فروٹس مل سکتے ہیں، کیا اس کا وہ پھل مل سکتا ہے عوام کو، کیا ان کی زندگی میں کوئی سکھ کا سانس آ سکتا ہے جو عبدالحفیظ شیخ صاحب کی پالیسیوں کے نتیجے میں اپنے جینے سے بھی بیزار ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔